ہن بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیواں گا اپنے استاد محترم مناظر اسلام محقق عالم دین مصنف کتب کثیرہ جناب حضرت مولانا قاری طیب محمدی صاحب حفظہ اللہ انہاں دی آمد تو قبل اپنی بیداری دا ثبوت دیندیاں نعرہ تکبیر بلند فرما نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ آواز تہاڈی اجے تھوڑی ہے ذرا اپنے پیار اور محبت دا ثبوت دیندیاں بلند آواز دے نال نعرہ مارنا ہے نعرہ تکبیر مقام مصطفیٰ فضائل صحابہ علماء اہل حدیث جناب حضرت مولانا قاری طیب محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ سامعین محترم، آپ کو کچھ دیر مشقت برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ دیہاتی ماحول ہے تو میں اس ماحول کے مطابق شاید گفتگو نہ کر سکوں، تو خیر ہے کیونکہ میرے بعد انشاءاللہ آپ کو گرمانے کے لیے بٹوی صاحب تشریف فرما ہے، اور پھر اس کے بعد شیر پنجاب یا شیر پاکستان مولانا منظور صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک ہوتا ہے تقریر سنانا، ایک ہے سمجھانا، تو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ ذرا سمجھ لیں گے تو کام بن جائے گا۔ تو ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ کانفرنس کا جو عنوان ہے وہ ہے سیرت شاف محشر۔ اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ محشر کے میدان میں سفارش کرنے والے ان کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ سوال کی سمجھ آئی ہے؟ کانفرنس کا عنوان بھی یہی ہے نا، شاف محشر۔ محشر کے میدان میں آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایسی باتیں ذرا سنا کرو، یاد رکھا کرو اور آگے لوگوں کو بیان کیا کرو، یہ تو کام آنے والی چیزیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اسعد الناس بشفاعتی، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار
میری شفاعت سے جو سعادت مند ہوگا نا وہ شخص ہے من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل کی سچائی سے پڑھا ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا مستیقنا بقلبہ، جس نے اپنے دل کے یقین سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہوگی، قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ مستحق اور سعادت مند وہ شخص ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن سفارش کریں گے، وہ سفارش لا الہ الا اللہ کہنے والے کو ملے گی۔ دو چیزیں میرا خیال ہے اس حدیث میں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، ایک توحید بھی اور ایک رسالت بھی۔ توحید بھی اور جس کے دل میں توحید ہوگی رسالت اسی کے کام آئے گی، اور جس کے دل میں توحید نہیں ہے نا اس کو رسالت بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو کہا تھا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، آہستہ ہی پڑھ لو، ان لوگوں کے سامنے نہ پڑھو، ابو جہل جو سائیڈ پر آپ کے پاس بیٹھے ان کے سامنے نہ پڑھو، میرے کان میں ہی پڑھ دو۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ میں انا علی ملت عبد المطلب، باپ دادا کی ملت پہ جا رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے ساری عمر آپ کا دفاع کیا ہے، اس نے جو آپ کا دفاع کیا آپ سے محبت کی ہے، جو اس نے دفاع کیا ہے نا آج تک بڑی بڑی ریلیاں نکالنے والے بھی وہ دفاع نہیں کر سکے، بڑا بڑا جلوس نکالنے والے بھی وہ دفاع نہیں کر سکے جو ابو طالب نے میرے پیغمبر کا دفاع کیا ہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے گھاٹی کے اندر بسر کیے، رات کو اٹھ کر ابو طالب اپنے بستر سے اٹھ کر میرے پیغمبر کو اپنے بستر پہ کر دیتے کہ کوئی مبادا ناگہاں آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تو میں قتل ہو جاؤں، میرا بھتیجا بچ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود سوال ہوا کہ قیامت کے دن آپ کی رسالت یا آپ اس کے کچھ کام آئیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں اتنا تو کام آؤں گا کہ صرف جہنم کی آگ اس کے پاؤں تک ٹخنوں تک ہوگی، سارا وجود جہنم میں نہیں ہوگا، لیکن وہ جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ سر کے اندر دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چولہے کے اوپر ہنڈیاں ابلتی ہے۔ توحید نہیں، رسالت کام نہیں آئی، سب سے بڑی اور اہم ترین چیز جو ہے وہ توحید ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک ظلم کیا جا رہا ہے، توحید کو بڑے انداز سے بڑے بڑے طریقے سے لپیٹ کے شرک کے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم سادہ سے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، جو کوئی کہتا ہے ہم نعرے لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح کہہ رہا ہے۔ ہمیں تھوڑی سی ذرا عقل اور تھوڑے سے شعور سے جینا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، جتنے پیغمبر اس کائنات میں آئے سب نے توحید کا درس اور توحید کا واضح ہی کیا ہے، پوری شریعت کا مدار توحید کے ارد گرد گھومتا ہے۔ آخر توحید ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور ہم اس کی، بس یہی توحید ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اور باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق اور خالق کے درمیان جو بھی حائل ہوگا وہ توحید کو توڑے گا۔ ماں ہے اور بیٹا ہے، بیٹا جب آئے گا ماں کے پاس آئے گا، ماں بیٹے کی محبت کو توڑنا چاہو گے فطرتی محبت نہیں ٹوٹے گی، خالق اور مخلوق کی محبت کو توڑو گے نہیں ٹوٹے گی، جب توڑو گے شرک کے چور رستوں سے آؤ گے۔ اللہ ہمارا
خالق ہے، ہم اس کی وہ مخلوق. تجھے اللہ نے پیدا کیا، تجھے کون سی ضرورت ہے جو خالق سے پوری نہیں ہو سکتی؟ تو خالق کا در چھوڑ کر کیوں بھاگ رہا ہے؟ تجھے ہر موقع پر خالق یاد آنا چاہیے. یہ دعوت کہ ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے، ہم مملوک ہیں وہ مالک ہے، اور مملوک اور مخلوق خالق سے ملی رہے، یہ دعوت پیغمبر دینے آئے تھے کہ تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا معبود اللہ ہے، تم اس کی پوجا کرو، باقی سب کو چھوڑ دو. یہ دعوت دینے کے لیے تمام پیغمبر آئے تھے. لیکن ہم ایک اللہ پر ٹھہرے ہی نہیں ہیں، ایک اللہ پہ ٹھہرتے نہیں. توحید ایک پر ٹھہرنا، وحد یوحد، توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک پر ٹھہرنا. ہم ایک پر نہیں ٹھہرتے. ہم ایک پر جب نہیں نہ ٹھہرتے تو سمجھ لو بدک جاتے ہیں. قرآن مجید نے بڑے بڑے راز فاش کیے ہیں، ہمیں قرآن مجید نے بڑی باتیں سمجھائی ہیں. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، مفسرین نے لکھا 18 سال بیمار ہوئے. آیت اور حدیث تو نہیں ہے، مقررین سے بھی آپ سنتے ہیں. بہرحال بیمار ہوئے، بڑی لمبی بیماری ان کو آئی ہے، یہ بات تو پکی ہے. 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر کیا ہے. سورۃ انبیاء میں بھی انہوں نے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھ کو تکلیف چھوئی ہے، ارحم الراحمین تو ہے. اور دوسری دعا، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے شیطان نے تکلیف دی ہے. یہ دعا کی ہے. بڑی لمبی بیماری آئی، لیکن اللہ کا در چھوڑ کر کہیں نہیں گئے. اللہ کا در نہیں چھوڑا، ساری عمر اللہ کو پکارتے رہے. بیماری میں صرف اللہ کو پکارا ہے، کہیں اور نہیں گئے. اور میرے بھائیو، ہمیں بیماری آئے نا، موحد توحید والا آدمی بیماری کے وقت، آزمائش کے وقت پھسلتا ہے. ذرا ہوش سے رہنا، پھسلنا نہیں ہے. ہمیں آئے نا بیماری، مولوی صاحب دعا کرو، مولوی صاحب نے دعا کی، شفا نہیں ملی. ڈاکٹر سے دوائی لی، شفا نہیں ملی. حکیم سے دوائی لی، شفا نہیں ملی. 2 مہینے 3 مہینے گزر کے شفا نہیں ملی. کسی نے آ کر کہا کہ فلاں دربار میں چلی جاؤ، فلاں جگہ پہ تعویذ تم کروا لو، فلاں جگہ سے تم جا کر نذرانہ پیش کرو، فلاں دربار پہ پہنچو، تجھے شفا مل جائے گی. یہ شفا لینے کے لیے اب اللہ کا در چھوڑتی ہے یا چھوڑتا ہے؟ غیروں کے در پہ جا رہا ہے شفا لینے کے لیے. شادی ہوئی، بیٹا نہیں ہوا، 1 سال انتظار کیا، 2 سال انتظار کیے. جب بیٹا نہیں نہ ہوا تو کسی نے مشورہ دیا، تم جمعرات فلاں دربار پہ پہنچو، بیٹا ہو جائے گا. اس کو بھی ہوا تھا. 2 سال 3 سال انتظار کیا، اللہ کا در چھوٹ گیا. اولاد لینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. واہ ایوب، بڑی لمبی بیماری آئی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ کا در نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے جب شفا دینا چاہی نا، پھر کہیں نہیں بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ سے پانی لے آؤ، فلاں جگہ سے دوائی لے آؤ. بڑی لمبی بیماری آئی. پورے قرآن میں پیغمبر ہیں، کہیں سے دکھاؤ تو صحیح کسی کا واسطہ ڈالا ہو، کسی کا وسیلہ ڈالا ہو، کسی جگہ پر پہنچے ہوں. جب اللہ شفا دینے پہ آیا نا، اللہ نے آزمایا ہے. آزما کر جب اللہ نے پورا آزمایا ہے نا، پیغمبر کو آزمایا ہے، بیماری پیغمبر کو آئی ہے. آزما کر اللہ نے پتہ کیا کہا ہے؟ نعم العبد انہ اواب. ایوب تو کمال کا بندہ ہے، نعم العبد کمال کا بندہ ہے، انہ اواب وہ تو ہمارے در پہ جھکنے والا ہے، اواب ہے. اللہ کہتے ہیں واہ ایوب تو نے تو کمال کر دیا. انا وجدناہ صابرا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر پایا ہے. صابر کسے کہتے ہیں؟ ایک کا در چھوڑ کر کہیں نہیں گیا. تجھے 2 سال بیٹا نہیں ملا، تو چلی گئی، تو صابرہ نہیں ہے. تجھے شفا نہیں ملی، شفا لینے کے لیے اللہ کا در چھوڑ دیا، تو صابر نہیں ہے. اللہ کے در پہ ڈٹ جا. اور میری بات سنو، ایک آدمی
دربار پہ جاتا ہے, اولاد اس کو نہیں ہوئی, جاتا ہے دربار پہ, بیٹا ہو گیا, 2 ہو گئے, 3 ہو گئے, 4 5 بیٹے ہو گئے, دربار پہ جانے کی وجہ سے ہو گئے. مان لیتا ہوں, مان لو ایک آدمی ہے اللہ کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا, کوئی نہیں ہوتا, کوئی بیٹا نہیں, وہ نظر آ رہا ہے نا یار درباروں پہ پہنچا ہے, اس کے اتنے بیٹے. اور میرے بھائیوں ثابت قدم رہنا, صابر رہنا, جب مر کر دونوں نے اٹھنا ہے کہ نہیں, وہ 5-10 بیٹوں والا اٹھے گا, اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوگا, اللہ سے تعلق. جس کا کوئی نہیں اٹھے گا اللہ کہے گا تو میرا ہی ہے, تو. صحیح بخاری کی حدیث, مم ماتا مم وہو لا یشرک باللہ شیئا, جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کسی اور کو نہیں پکارا, داخل الجنہ, وہ کدھر داخل ہوگا؟ او بیٹے نہیں ملے جنت تو ملی, تجھے 10 بیٹے ملے, من مات وہو یشرک باللہ شیئا دخل النار, تو مرے گا جہنم میں داخل ہوگا, بیٹوں کے بغیر مرے گا توحید لے کر آئے گا, رب کہے گا یہ دونوں جہانوں میں بندہ ہی میرا ہے. توحید عزیز ہے کہ شرک کرنا ہے؟ توحید پتہ کتنی قیمتی ہے. قیامت کے دن مشرک جب جہنم میں جائے گا نا, کہے گا یا اللہ ساری دنیا لے لے مجھے چھوڑ دے. کہے گا, قرآن ہے, ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی, یا اللہ مجھے چھوڑ دے, میرے بیٹوں کو جہنم میں پھینک دے, مجھے چھوڑ دے. یا اللہ مجھ سے زمین بھر کر سونا لے لے, فدیہ لے لے, مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں گے میں نے دنیا میں اس سے کہیں زیادہ ہلکی معمولی سی چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا, تو نے وہ پورا نہیں کیا, آج ساری دنیا دینے کو تیار ہے. وہ کہے گا یا اللہ وہ کیا؟ اللہ کہیں گے میں نے تجھے کہا تھا لا تشرک بی شیئا, لا تشرک بی شیئا, میں نے تجھے کہا تھا میرے ساتھ شرک نہ کرنا, وہ تو نے کر لیا, ساری زمین سونا بھر کے بھی دے دے, تجھ سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی, تجھ سے ہرگز قبول. تو توحید قیمتی ہے کہ سونا قیمتی ہے؟ اور جس کی دکان چلتی ہے تھوڑی سی, وہ اوپر اللہ اکبر لکھنے کی بجائے لال شباز کلندر لکھ رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ, اللہ کی قدر ہی نہیں کی, اللہ کی قدر نہیں کی. ایوب علیہ السلام, ایوب جب اللہ نے شفا دی تو ہوا کیا ہے پتہ کیا ہوا؟ ایوب علیہ السلام بیٹھے ہیں, جب اللہ شفا دینے پر آئے, کسی دوائی کا محتاج, کسی ڈاکٹر کا محتاج, کسی حکیم کا محتاج, قرآن پڑھو ارکض برجلکا, ارکض برجلکا, ایوب پاؤں مار, ایوب ارکض برجلکا, ہیڑی مار, ارکض برجلکا ھذا مغتسل بارد و شراب, یہ ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ نکل آئے گا, پی لے, اندر کی بیماریاں دور, نہا لے, باہر کی دور. جب اللہ شفا دینے پر آئے تو پھر اللہ اسی جگہ جہاں ساری عمر بیماری کاٹی ہے, اللہ نے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے. جب اللہ شفا دینے پر آئے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میں ایسے لوگوں کو جو ڈاکٹر کو 500 روپیہ فیس سن کر ڈاکٹر سے اٹھ کر آتے ہیں, کسی غریب کو 500 دے کر کہتے ہیں مولا شفا تو نے دینی ہے. اللہ دے دیتا ہے. دل کا وال بند ہو گیا, یہ کیا ہے؟ روزانہ ساری عمر 40 سال ان وینوں سے خون گزرتا رہا ہے, تھوڑا سا خون جم گیا, تھوڑا سا خون, وین بند. ڈاکٹر کہتا ہے 2.5 لاکھ پہلے رکھو, بعد میں پریشر کریں گے, زندہ بھی تو ہٹاتے, پہلے لکھ کر دو, دستخط بھی کرواتا ہے. تو ایسوں کو بھی جانتا ہوں جو 1 لاکھ 2 لاکھ مسجد میں دے کر کہتے ہیں مولا ساری عمر ان وینوں سے خون چلاتا رہا ہے, لوتھرا بھی پیچھے کر دے. جب اللہ شفا دینے پر آیا, ایوب ایڑی مار, تیرے نیچے سے پانی کا چشمہ نکلے گا, پی لے, تیری ساری بیماریاں دور, نہا لے, تیری باہر کی دور. ایوب علیہ السلام نے پانی پیا, ٹھیک ہو گئے. روایات میں ہے نا, بیگم آئی پہچانی ادھر میرے ایوب, کہا وہ میں ہی ہوں, بدل گئے. جب تندرست ہوئے نا, اب مال بھی چاہیے تھا. جب حالات بدل جائیں, قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوا, اللہ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں, سونے کی بارش کی ہے.
ایوب علیہ السلام کٹھی کرنے لگ گئے. اللہ نے کہا ایوب میں نے تجھ کو اپنی رحمت سے غنی کر نہیں دیا. کہنے لگے یا اللہ تیری رحمت سے کون مستغنی ہو سکتا ہے, تیری رحمت سے کون بے پرواہ ہو سکتا ہے. پھر قرآن نے کہا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ, ہم نے شفا بھی دے دی, اتنا مال اور بھی دے دیا, اتنا اہل بھی دے دیا, اس کی مثل اور بھی دے دیا. یہ فائدہ کس کا ہے, کس کا فائدہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو یہ بڑا لمبا مضمون ہے, میں چند باتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. توحید اور رسالت ہے کیا؟ توحید اور بس یہ توحید اور رسالت کو نا لوگ ذرا خلط ملط کرتے ہیں, گڈ مڈ کرتے ہیں, ستیہ ناس ہو جاتا ہے, بیڑا گرک ہو جاتا ہے. تار تھوڑی سی ٹچ ہو جائے تو کرنٹ لگ جاتی ہے, پامبڑ بچ جاتا ہے. بس یہی ہوتا ہے نا, یہی ہے شرک, یہی ہے شرک, یہی ہوتا ہے. سرخ مرچاں دے اندر ملاوٹ کا دی کریں گے, مرچاں دے وانگو دے بورے لال لال رنگ پا کے ہے نا, اسی طرح کی کریں گے نا. تو رب نہ شرک کرنا تو نبی ولی نہیں پڑھنا نے, ہمیں پتہ نہیں نہ چلتا. سرکار کو ہی پکڑیں گے نا, کسی اعلیٰ سرکار کو. اور بھائیو میری بات سنو, توحید یہ ہے کہ اللہ خالق ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ معبود ہے, ہم عبادت کرنے والے, ہم عابد ہیں. بس ٹھیک ہے. ساری زندگی اللہ کا کھانا ہے, ساری زندگی, اور اللہ کی گیت گانے ہیں. بس یہ توحید ہے. اللہ کی بات ماننی ہے. پوری شریعت کیا ہے اللہ کی, پورا دین کیا ہے اللہ کی بات ہے. نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, روزہ رکھو, حج کرو, یہ کیا ہے اللہ کی, یہ اللہ کی بات ہے. اللہ کی ہم نے مانی ہے نا, تو اب ہم نے مانگنا ہے تو پھر اسی سے مانگنا ہے. بس یہ کیا ہے, اللہ کی ماننی ہے تو پھر اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کی ماننی ہے, اللہ سے بس سٹاپ کرو. یہ ہے توحید دو لفظوں میں. ایاک نعبد, تیری عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, عبادت کس کی, اللہ کی نہیں, صرف اللہ کی. لا الہ الا اللہ. ایاک نعبد ہے نا, یہ بڑی بڑی کیاں ہیں, نعبد کا نہیں ہے, ایاک نعبد ہے. ذرا بات سمجھو, میں ذرا تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں. عبادت کس کی, صرف اللہ کی, اور صرف اللہ کی. لا الہ پہلے نفی بھی کرنی ہے نا. ایاک نعبد کا ترجمہ یہ ہے صرف تیری عبادت کرتے ہیں. صرف اتر گیا نا تب بھی توحید نہیں ہے, صرف اتر گیا تب بھی توحید. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, مدد بھی صرف. یہ مجھے یاد کرانا, ایاک نستعین پہ بھی تھوڑا سا میں انشاءاللہ سبق دے کر جاؤں گا. ایاک نستعین پر میں نے پوائنٹ دینا, مجھے ذرا سمجھانا, میں ذرا تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں. عبادت کس کی, جو پورا دین عبادت ہے نا اللہ کی, تو جس کی عبادت کرتے ہیں مانگنا بھی. رسالت کیا ہے, رسالت عبادت کرنی ہے اللہ کی. کس طریقے سے کرنی ہے, جس طریقے سے رسول نے کہا ہے, جس طریقے سے. یہ رسالت ہے, وہ توحید ہے, دین ختم. میری بات سمجھ آئی ہے؟ میں ذرا وضاحت کروں گا انشاءاللہ. عبادت اللہ کی کرنی ہے, طریقہ اس کے رسول کا کہ کرنی کیسے ہے. نماز پڑھنی ہے اللہ کی, پڑھنی ہے رسول کے طریقے کے مطابق, ٹھیک ہے. روزہ رکھنا ہے, بھوکے رہنا ہے, کس کے لیے, اللہ کے لیے. طریقہ اب پڑھنا کیا ہے, تیری حالت کیا ہے, سب سے پستی والی. پڑھتا کیا ہے, میرا سب سے اعلیٰ رب پاک ہے, میرا سب سے. ساری زندگی میں چل رہی ہے نا توحید. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تھوڑی سی میں نے بات سمجھائی ہے. روزہ رکھنا ہے صبح سحری کے ٹائم, جب اذان ہو جائے تو بند کر دو, جب مغرب کی اذان ہو, سورج غروب ہو جائے تو. یہ طریقہ کس کا ہے, یہ رسالت ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, تو بھوکے رہے کس کے لیے ہو, یہ کیا ہے, سبحان اللہ. بس زکوٰۃ بھی یہی ہے, مال کا 40واں حصہ دینا ہے. بتایا کس نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. دینا اتنا اتنا, اتنے اتنے مال میں سے اتنا اتنا دینا. یہ طریقہ رسالت ہے, دینا اللہ کے لیے, یہ توحید ہے. دینا یہ توحید ہے. حج کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر اور
فتح مکہ کے موقع پر صفا مروہ کی جب آپ نے سعی کی نا تو صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے، بیت اللہ کو دیکھا، مخلوق ساری نیچے تھی. یاد ہے کسی کو میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ یہ موقع ہے بادشاہ اس وقت جب مکہ فتح ہو گیا، فتوحات ہوتی ہیں اور ٹیلے پہ چڑھتے ہیں، اپنا نعرہ لگاتے ہیں. وہاں میرے پیغمبر سچے پیغمبر تھے. جب مکہ فتح ہو گیا عوام ساری نیچے ہے، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، لا الہ الا اللہ لا وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. میرے پیغمبر نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا آج مجھے مکہ فتح کر کے دے دیا گیا، مکہ میرے قدموں کے نیچے ہے، یہ نہیں کہا. کہا اللہ تیری تعریف ہے، انجز وعدہ ونصر عبدہ، جس نے اکیلے بندے کی مدد کی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ میرے بھائیو ہم غلطی میں ہیں. ہم یہ کیا ہے؟ تیرا کھائیے تیرے گیت گائیے، یا یہ رسول اللہ نے نہیں بتایا، یہ رسول اللہ نے. تو جو رسول اللہ نے نہیں بتایا وہ رسالت، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے نا، مرضی اپنی آ گئی نا. اب میں بتاتا ہوں، میرے پیغمبر نے کہا جب کھانا کھاؤ تو پڑھنا کیا ہے؟ کھانا کھا لو تو بعد میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. یہ کس نے بتایا ہے؟ کیا بتایا ہے؟ تیرا کھائیے تیرے گیت گائیے یا میرے اللہ. کھانا کس کا کھائے تو پڑھنا کیا ہے؟ الحمدللہ. تعریفیں کس کی؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ. یہ طریقہ کس نے بتایا؟ یہ رسالت ہے. کھانا ہے کس کا؟ رزاق کون ہے؟ کھا کر تعریف کس کی کر رہی ہے؟ تو کہتا ہے تیرا کھائیے تیرے گیت گائیے. اوے بچے تھوڑا سا ذرا خاموش ذرا یار، تھوڑا سا میں سمجھانا چاہتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا باتوں کی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کھانا کس کا ہے؟ کہ رسول اللہ کا؟ وہ طریقہ رسول اللہ کا ہے. عیسائی کافر کیوں ہوئے تھے؟ انہوں نے عیسیٰ کو رب کہہ دیا، عیسیٰ کو اللہ کہہ دیا، عیسیٰ سے مانگنے لگے. او اللہ کے بندو جو ساری زندگی رسول کی رسالت پہ چلتا ہے، طریقے پہ چلتا ہے، اس سے زیادہ محب رسول ہی کوئی نہیں. اس سے زیادہ محب رسول کوئی نہیں ہے. ایک صحابی آئے نا نبی علیہ السلام کے پاس، انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، گریبان کا بٹن کھلا ہوا تھا، ساری عمر ہی کھلا رکھا ہے کہ نہیں محبت رسول؟ ساری عمر تو نعرے نہ بھی لگا، تو ادھر جوتے لٹکا لے نا، بیچ لگا لے، بلے لگا لے، وہ محبت نہیں. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں محبت ہے. میں کچھ چیزیں ذرا لے کر آیا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. بس ایک دو باتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہے، ان کے سامنے اتنی لمبی بات کرنا بھی یہ میری جسارت ہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. انشاءاللہ ابھی آپ کے ایمان کو گرمائیں گے، آپ کو سارا انشاءاللہ پورا مزہ ماحول بنے گا. ذرا تھوڑی سی ایک بات کو اور سمجھ لیں ذرا. یہ ہمیں کہاں سے توحید سے الگ کرتے ہیں. ہر معاملے میں ہم سے دھوکہ دیا جاتا ہے. دیکھو میرے بھائیوں، پکار، میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ دعا، التجا، پکارنا، مانگنا. ہم کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صرف اللہ کو پکارو. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. کھل کے بولتا ہوں، غیر اللہ کو پکارنا ہم یہ کہتے ہیں نا، تو آپ کے کانوں میں جواب آتا ہے. آپ کے کانوں میں جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ غیر اللہ کو پکارنا وابی کہنے نے شرک ہے. تے تسی جدو گھر آندے ہو تے اپنی بیوی نو نہیں کہندے روٹی پکا، تے بیوی اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے. تے پھر بیوی کو منگیا جے کہ نہیں منگیا؟ منگیا. نعرہ حیدری تے نعرہ رسالت. کمال ہے. یہاں دھوکہ نہیں کھانا. ذرا سٹاپ کرو، ذرا سٹاپ کرو. میں ذرا تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ پکارنا، آپ سامنے بیٹھے ہیں، ایک ہے یہ پکارنا، آپ کو پکارتا ہوں مجھے پانی پلا دو. ایک ہے وہ آدمی جو مجھے نظر آ رہا ہے، میں اسے پکار رہا ہوں. ایک آدمی مجھے یہاں نظر ہی نہیں آ رہا. چلو سمجھ لیں مولانا عبدالغفور طاہر صاحب ڈسکے میں بیٹھے ہیں. میں اس بچے کو کہتا ہوں کہ اس گلاس سے پانی مجھے گلاس کے اندر ڈال کر دو. سامنے ہے،
سب کہیں گے ٹھیک ہے. تو میں یہاں سے کہوں, موبائل کے بغیر کہوں, مولانا عبدالغفور طاہر صاحب مجھے آپ پانی پلائیں, اسی وقت پلائیں, سب کہو گے بے وقوف ہو. میں جو پکارنے کی بات کر رہا ہوں, جو یہاں نہیں ہے, جو مجھے ضرورت ہے, میں اپنی ضرورت کے لیے کس کو پکاروں؟ میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی, میرا قرض نہیں اتر رہا, مجھے اولاد نہیں مل رہی, اولاد کوئی سامنے بیٹھنے والا بھی نہیں دے سکتا, میرا قرض بھی سامنے بیٹھنے والا پورا نہیں کر سکتا. میں کس کو پکار رہا ہوں؟ میں اس کو پکاروں گا جو میرے حالات سے واقف ہے. اب یہاں اس پکار کو اگر تم غیر کے ساتھ لگاؤ گے, جو ولی نظر نہیں آتے, جو ولی نظر قبروں میں چلے گئے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, یہاں ہمارے سامنے نہیں, ہمیں نظر نہیں آتے, ہم کہتے ہیں ان کو پکارو یہ سمجھ کر کہ وہ پکار سنتے بھی ہیں, مدد کو پہنچتے بھی ہیں. یہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ اب ذرا محتاط رہو. پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں, 2-3 چیلنج کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. چیلنج کرتا ہوں, دلیل پیش کرو قرآن اور حدیث سے یا عقل سے کہ جو سامنے موجود نہ ہو اس کو پکارا جائے. دھوکہ دیا جاتا ہے, پکارا جاتا ہے ولی کو. پیر عبد القادر جیلانی بغداد میں بیٹھے ہوں کو یہاں بیٹھ کر پکارا جاتا ہے نا, تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ تم بیوی کو نہیں پکارتے. دلیل کیا ہے؟ بیوی کو, واہ, تم پکارو بغداد والے کو یہاں بیٹھ کر, جب دلیل کی بات آئے تو بیگم کی دلیل دو. تم پکارو یہاں بیٹھ کر لاہور والے کو, یہاں بیٹھ کر پکارو لال شہباز قلندر کو. جب تمہیں سے دلیل مانگی جائے تو تم ڈاکٹر کو نہیں پکارتے, تم ڈاکٹر سے مدد نہیں لیتے. اور ڈاکٹر سامنے بیٹھے ہے, سرنج لگا رہا ہے, دوائی دے رہا ہے, نظر آ رہا ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس اتنا جاتے ہیں جتنی اس کی میں طاقت استطاعت ہے. اگر ڈاکٹر یہاں نہیں, کمپاؤنڈر کہتا ہے چھٹی پر ہے, کبھی کسی نے کہا ڈاکٹر صاحب دوائی لکھ دو, اور عقیدہ بنائے ڈاکٹر گھر بھی بیٹھا تب بھی, ڈاکٹر صاحب عمرے پہ گئے ہیں تب بھی, لوگوں نے کہا بے وقوف کمپاؤنڈر کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں نہیں تو پھر بھی یہاں بیٹھا ہے, چل پاگل ہے کہ عقل مند ہے. قبرستان سے کبھی گزرے ہو؟ موٹر سائیکل پہ کبھی قبرستان پہ گزرو, سائیکل تو آج آپ ختم ہو چکے ہیں نا, چلو شاید گاؤں میں ہو, کبھی سائیکل پہ گزرو نا, آپ کے پیچھے کوئی وزن پڑا ہو, وزن نیچے گر جائے, گزرنے والے کو کہو یہ اٹھا دے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. قبرستان سے گزر رہے ہو, سامان نیچے گر گیا, گزرنے والے کو کوئی ادھر آؤ یہ اٹھا دو, سارے کہیں گے بہت اچھا جی, اس کے تعاون کرو نا. تو اگر سائیکل کے پیچھے چیز نیچے گر جائے تو نال ہوئے قبر, اور قبر والے چوک کے لا, اور قبر والے مینو اٹھا دے, کہنا پاگل دماغ خراب ہی, مردے نو پکار رہے ہیں, دماغ ٹھیک ہی, پکارنا مردے نو دلیل زندہ دی دینے. تسی بڑے سیانے ہو, گل سن کے کہندے ہو بلے بلے, عجیب معاملے. اور میرے بھائیو ہوش سے چلو, بدعتی بھی بڑا ہوشیار ہے, ایجاد کرتا ہے دین میں. معراج ہے, آج معراج شریف آ رہی ہے نا, معراج شریف ہے, نبی کو معراج ہوئی طریق کتاب و سنت میں نہیں ہے, دین میں نکالی نا. اس کو کہو گے بھائی اللہ کے نبی نے میلاد نہیں منایا, معراج نہیں منائی, شبرات نہیں منائی, دلیل دے. جواب پتہ کیا ملے گا؟ مولوی اینک لائی ہے بھی نبی پاک نے نہیں لائی, کام دین چ کٹ رہے ہیں, دلیل دے اندی والی دنیا دی چیز نظر آ رہی ہے, دھوکہ دیتے ہیں. دین کی بات کر, دین کی. اور ہم بڑے سمجھدار سے آنے, واہ کیا بات ہے, اور میں اینک اتار دوں میرا دین کم ہوا ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں فرق پیا. میں جس طرح مسلمان تھا ویسے ہی ہوں. تو میلاد نہ منا, تیرا مذہب ختم. تو شبرات چھڑ دے, تیرے مذہب دا نام و نشان ختم. تو معراج چھڑ دے, تیرا مذہب ختم. کام کرتے ہو دین میں. اس وقت موٹر سائیکل نہیں تھی, اب موٹر سائیکل ہے. اور مولوی صاحب سواری ہے نا, سواری پر بیٹھنے کی دعا وہی ہوگی جو 1400 سال پہلے کی ہے. سائنس نے بڑی ترقی کی, جہاز اڑ گئے, موبائل آ گئے, اور جہاز اڑ جائیں, موبائل آ جائیں, آسمانوں پہ پہنچ جاؤ, چاند پہ پہنچ جاؤ, رب کعبہ کی قسم ظہر کی نماز کا طریقہ وہی رہے گا جو 1400 سال. جب تک اہل حدیث رہے گا دین کو بدلنے نہیں دے گے. چڑھ جا آسمانوں پہ, چڑھ جا. ہمیں
دنیاوی ترقی کی مثال دیتا ہے دین میں زکوٰۃ کا نصاب قیامت تک ترقی ہوتی رہے گی. بیت اللہ کے اوپر بھی انہوں نے منظر بنا دی ہے, بنا لو, طریقہ حج کا وہی رہے گا جو 1400 سال, دین نہیں بدلے گا. اور یہ بدلنے کون نہیں دیتے, وابی نہ ہوندے تو پتہ نہیں کی کو جویا ہوندہ, پتہ نہیں. لو جی آخر تک چیلنج کر دیں. اللہ اکبر, ایک چیلنج ہے میرا. اللہ کو چھوڑ کر لوگ کہاں جاتے ہیں؟ درباروں پہ, قبروں پہ جاتے ہیں نا. یار دنیاوی معاملے میں بڑے سمجھدار ہیں, دین کے معاملے میں ہماری سمجھ کدھر جاتی ہے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ باعزت لوگ پیغمبر ہیں. پیغمبروں سے بڑا ولی کوئی نہیں. پیغمبروں سے بڑا تو کیوں مانتے ہو کسی اور کو؟ وہ سنتے ہو جو پیغمبروں کے بس میں بھی نہیں, غیروں پہ سنتے ہو. پیغمبروں سے بڑا ولی کوئی نہیں. سچی بات ہے نا. قائم رہنا, قائم رہنا, قائم رہنا. اگر قبروں پہ جانا جائز ہوتا, اگر اللہ کی قسم اللہ آدم کی قبر کو دنیا والوں کے سامنے رکھتے. اگر قبروں پہ جانا جائز ہوتا, اللہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر کو دنیا والوں کے سامنے رکھتے. میرا چیلنج ہے, قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں, سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پوری دنیا میں 1,44,000 کے قریب پیغمبر آئے. دنیا میں کسی پیغمبر کی قبر بتاؤ کدھر ہے؟ کسی پیغمبر کی قبر بتاؤ, یہ قبر ہے. اللہ آدم کی قبر کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کی قبر کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے نا, موسیٰ علیہ السلام کی قبر محفوظ نہیں ہو سکتی تھی. جب نبی علیہ السلام معراج پر گئے نا تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی ہے بیت المقدس کے سرخ ٹیلے کے قریب, اگر میں وہاں ہوتا تو آپ کو بتاتا. بس وہاں نہیں بتایا, نہیں آج تک کسی کو پتا بھی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے؟ بتاؤ کسی پیغمبر کی قبر. اسماعیل علیہ السلام کی قبر کدھر ہے؟ کوئی نام و نشان ہے؟ پیغمبروں سے بڑا دنیا میں معزز, پیغمبروں سے بڑا ولی کوئی نہیں. کسی پیغمبر کی قبر اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے سامنے نہیں رکھی. سب کی قبر دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دی ہے. اور ہم جہاں ماتھا ٹیکتے ہیں قبروں پہ. اور بخاری اٹھاؤ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہے, اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ بعد میں آنے والوں نے نبی علیہ السلام کی قبر کو میلہ بنا لینے, تو آپ کی قبر بھی بقیع الغرقد قبرستان میں بنتی, میرے حجرے میں نہ بنتی. میرے حجرے میں اس لیے بنائی کہ لوگ پیغمبر کی قبر کو میلہ نہ بنائیں, عبادت گاہ نہ بنائیں. جب میرے پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے نا, بے ہوشی طاری ہے اور اوپر چہرے پر چادر ہے, چادر کو پیچھے ہٹاتے ہوش آتی تو کیا کہتے؟ پتہ کیا کہتے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ یہودیوں پہ لعنت کر, اللہ عیسائیوں پہ لعنت کر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا, اللہ ان پہ لعنت کر دے. بخاری کی حدیث ہے, 5 مرتبہ اکٹھی آتی ہے. جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے, میرے پیغمبر کی زبانی لعنت ہے. جو نبیوں کی قبر کو بنائے وہ کیا ہے؟ جو ولیوں کی قبروں کو بنائے وہ کیا ہے؟ اور مسجد اس کا نام ہے سجدہ گاہ, اس کو سجدہ گاہ کہتے ہیں. یہ مسجد کا معنی کیا؟ مسجد کا معنی کیا ہے؟ سجدہ گاہ. یہ ہے سجدہ گاہ, یہ ہے سجدہ گاہ. اللہ کو سجدہ یہاں ہوتا ہے, قبروں پہ نہ جاؤ. بڑا لمبا مضمون ہے, دل تو چاہتا ہے کچھ اور بھی کہوں. تو انشاءاللہ یہ توحید کی باتیں ہیں. میں صابر صاحب سے آگے بھی کہا کرتا تھا, یار مولوی تو ہی بڑے بلاندے ہو, سیدھیاں سیدھیاں سمجھانے والی گلاں بھی انہوں نے سنائیے کریے. ہمیں سمجھ آنی چاہیے, سمجھو کہ یار ہے کیا, یہ دین کیا ہے یار. اللہ ہے, رسول ہے, بس 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 ختم یار, دین ختم. اور باقی جتنے بھی آئے ہیں وہ ان 2 چیزوں پر چلیں گے تو ولی ہیں, نہیں چلتے تو ولی نہیں. چلیں گے تو جنت میں, نہیں چلتے تو نہیں. ہمیں تو اللہ اور رسول کو بس مقصد ہے ہمارا, بات ختم. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سارے چلے ہیں وہ جنتی ہیں. جتنے بھی ولی چلے جی, وہ فلاں ولی تھے, بڑے پہنچے تھے. بھائی تہجد پڑھتے, نمازیں پڑھتے, حلال کھاتے تھے, ٹھیک ہے, جنت میں چلے گئے, جنت میں چلے گئے.
ایک آدمی کہنے لگا لاہور والے جڑے داتا صاحب نے نا علی حجویری رحم تانوں کی پتہ انہوں نے 1.5 لاکھ ہندوؤں نو مسلمان کر چھڑیا. میں کہا پھر کی ہویا؟ اے ولی نے. تو میں کہا ذاکر نائک ادو وڈا ولی لگتا مینوں. انہیں کنے ہندوؤں نے کلمہ پڑھایا؟ انہوں تو ولی نہیں مانتا، انہوں گالاں کڈنا ہے. وہ تو سامنے بھی آ رہے ہیں. ذاکر نائک نے کنے ہندوؤں مسلمان کیتا ہے؟ مردی دی گل ہے نا. میں کہا اچھا انہوں نے کلمہ پڑھایا. میں تینوں نماز دا ترجمہ آندا ہے؟ نہیں. قرآن دا آندا ہی نہیں. میں کہا ہندوؤں نو مسلمان کر گئے، تینوں انہوں نے کھ نہیں کیتا. تو اونج ہی ہے، تینوں قرآن بھی نہیں پڑھایا، تینوں کی فائدہ؟ اللہ دے بندے جے ولی انہوں نے ماننا تو تینوں قرآن تے آنا چاہیے ہی نا. کوئی نظر تیرے وال بھی ہوندی تو تینوں بھی قرآن آندا. ساری زندگی گزر گئی، تینوں کھ بھی نہیں آیا. داتا صاحب دے سامنے ایک گلی ہے، اتنے سلمہ لگتا چھوٹا مینی سلمہ ہے، بڑی فلمیں چل دیا. داتا صاحب اتوں تو چکا نہیں سکے. یار تو ہی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. کوئی بات گفتگو لمبی ہو گئی ہے. اللہ ہمیں توحید و سنت پہ کاربند رکھے. 2 چیزیں ہی اللہ کے نبی دے کر گئے ہیں نا، ان کو مضبوطی سے تھام لو، انشاءاللہ تم بٹکتے نہیں ہو، تم گمراہ. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.